السلام علیکم دوستو، آپ کو ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے کچھ سوالوں کے جوابات لائے ہیں۔ اگر آپ کو ان سوالوں کے جوابات معلوم ہوں تو آپ کمنٹ میں بتائیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ شکریہ۔ سوال ارشاد باری ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان کس وجہ سے لیا گیا؟ جواب: امتحان کی وجہ یہ پیش آئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندر کے ایک جزیرے کے بادشاہ سے جنگ کی۔ اس جزیرے کو فتح کر کے بادشاہ کی لڑکی سے شادی کر لی۔ اس لڑکی کا باپ یعنی بادشاہ لڑائی میں مارا گیا تھا۔ اس کو جب اپنا باپ یاد آتا تھا تو وہ لڑکی روتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے باپ کی شکل کا مجسمہ جنات سے بنوا کر بیوی کو دے دیا۔ چند دنوں تک وہ لڑکی اس مجسمے کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دیتی رہی۔ پھر اس نے اس مجسمے کی عبادت کرنی شروع کر دی، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو امتحان میں ڈالا گیا۔ مگر محققین حضرات فرماتے ہیں کہ آزمائش کا سبب وہ ہے جو بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں آج رات اپنی 90 بیویوں پر، اور ایک روایت میں ہے کہ 100 بیویوں پر چکر لگاؤں گا، یعنی ان سے جماع کروں گا۔ اس جماع سے ہر ایک بیوی سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو مجاہد فی سبیل اللہ بنے گا۔ ان کے ساتھی نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ کہہ دو، مگر انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں سے صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی اور اس سے صرف ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بھی ناتمام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو سارے بچے مجاہد فی سبیل اللہ ہوتے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس مذکورہ بیوی کا نام کیا تھا؟ اس نے مجسمے کی عبادت کتنے دن کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے دن آزمائش میں رہے؟ جواب: بیوی کا نام جرادہ تھا۔ 40 دن اس نے عبادت کی اور 40 ہی دن آزمائش رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جس عورت کو اپنی انگوٹھی دے کر جایا کرتے تھے، یہ کون تھی اور نام کیا تھا؟ جواب: یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ام ولد تھی۔ اس کا نام امینہ تھا۔ جس جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی چرائی تھی، اس کا نام کیا تھا اور کتنے دن اس نے حکومت کی؟ جواب: اس جن کا نام صخر تھا، چونکہ یہ بھی بہت بڑے جثہ والا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام صخر تھا، اور یہ سلیمان علیہ السلام کی صورت پر تھا۔ اور اس جن نے 40 دن تک حکومت کی، کیونکہ 40 دن تک آپ کی بیوی نے اپنے باپ کی تصویر کی عبادت کی تھی۔ جب 40 دن ہو گئے تو یہ جن کرسی چھوڑ کر بھاگ گیا اور انگوٹھی دریا میں ڈال دی۔ پھر اس انگوٹھی کو مچھلی نے نگل لیا۔ اس کے بعد وہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ لگ گئی۔ آپ نے جب اس کے پیٹ کو چاک کیا تو یہ انگوٹھی اس کے پیٹ سے نکلی۔ سوال: وہ کون شخص ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ آپ کے گھر میں غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے؟ جواب: یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے، جن کا نام آصف بن برخیہ تھا، اور یہی وزیر بلقیس کے تخت کو پلک جھپکنے کی مقدار سے پہلے ہی لے آیا تھا۔ فرش سلیمانی کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ جواب: فرش سلیمانی سونے اور ریشم کا تیار کردہ تھا۔ یہ ایک بہت لمبا چوڑا فرش بچھایا جاتا تھا۔ اس کے بیچ میں ایک منبر ہوتا تھا جس پر آپ بیٹھتے تھے۔ اس جن کا نام کیا ہے جس نے کہا تھا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے ہی تخت بلقیس کو حاضر کر دوں گا؟ جواب: حضرت وہب بن منبہ نے ان کا نام
کوزہ ذکر کیا ہے اور بعض نے صخر جنی اور بعض نے زکوان بھی کہا ہے۔ سوال: اہل مجلس چونکہ مختلف ہوتے تھے اس لیے ان کے بیٹھنے کی ترتیب کیا ہوتی تھی؟ جواب: فرش کے بیچ میں منبر ہوتا جس کے ارد گرد سونے چاندی کی 6000 کرسیاں بچھائی جاتی تھیں۔ سونے کی کرسیوں پر انبیاء اور چاندی کی کرسیوں پر علماء بیٹھتے تھے، پھر عوام الناس، پھر جنات اور پرندے آپ کے سر پر سایہ کرتے تھے، پھر ہوا اس تخت کو لے کر وہاں جاتی تھی جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم فرماتے تھے۔ سوال: ہدہد سلیمانی کون سا ہے اور ہدہد یمنی کون سا ہے اور ان کے نام کیا کیا ہیں؟ سوال: ہدہد سلیمانی وہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا انجینئر تھا، جو لشکر کے آگے رہتا تھا پانی بتلانے کے لیے۔ اس ہدہد کا نام یافور تھا۔ اور ہدہد یمنی وہ تھا جب ہدہد سلیمانی بلقیس کے باغ میں اترا تو وہاں اس کی ملاقات ایک ہدہد سے ہوئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے حالات معلوم کیے تھے۔ یہ دوسرا ہدہد ہدہد یمنی تھا اور اس کا نام عفیر تھا۔ سوال: تخت بلقیس کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کتنی تھی؟ جواب: اس میں 3 اقوال ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بلقیس کا تخت 30 ہاتھ لمبا اور 30 ہاتھ چوڑا اور 30 ہاتھ اونچا تھا۔ دوسرا قول، اس کی اونچائی 80 ہاتھ تھی، اور تیسرا قول بعض نے کہا ہے کہ لمبائی 80 ہاتھ اور چوڑائی 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ سوال: وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی ابتدا حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوئی؟ جواب: سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی، بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلے حمام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا۔ سب سے پہلے سمندر سے موتی حضرت سلیمان علیہ السلام نے نکلوائے۔ سب سے پہلے کبوتر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پالا۔ سب سے پہلے زنبیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا۔ سب سے پہلے تانبے کی صنعت حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔